الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم والشح، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، ہم یہاں درس حدیث شریف کے اجتماع میں جمع ہیں اور بہت ہی اہم مضمون آج ہم نے اس کا ایک حصہ سماعت کیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مہاجرین کی ایک جماعت پوری آئی تھی، اور اللہ کے نبی آپ عقل میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں اور تدبیر میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں. آپ بہت ساری چیزوں میں بے مثل ہیں. جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں آ کر مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک مواخات قائم کر دی، بھائی چارہ بنا دیا کہ یہ ایک مہاجر ہے اور ایک انصاری ہے. ان دونوں کو ملا کر ان کا ایک بھائی چارہ بنا دیا کہ یہ دو آدمی مل کر یہاں کردار ادا کریں گے. حکومت اور سسٹم پر آنے والے لوگوں کا بوجھ بھی نہیں ہوگا اور کسی ایک فرد پر پریشانی بھی نہیں آئے گی کہ وہ ایک اکیلا فرد بہت سارے لوگوں کو سنبھال رہا ہو، اور فوراً تمام لوگوں کے انتظامات کرنا وہ مشکل بھی ہے. اس وقت میں حل کیا نکالا جائے، وہ بہترین حل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. قرآن حکیم یہاں اس جماعت کا تذکرہ کرتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ جنہوں نے اس جماعت کے آنے سے پہلے یہاں پر انہوں نے ٹھکانہ بنایا، ایمان کو قائم کیا. یہ مہاجرین کے آنے سے پہلے مدینہ میں جو جماعت رہ رہی تھی وہ انصار کی جماعت تھی. انصار وہ مددگار ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا. بیعت عقبہ اولیٰ میں اور بیعت عقبہ ثانیہ میں حج کے موقع پر ایک سال میں پھر دوسرے سال میں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر یہ بیعت کرتے ہیں، اور یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا نمائندہ، ایک نوجوان حضرت مصعب بن عمیر، ان کو ان کا دین کا نگران بنا کر وہاں بھیج دیا کہ جا کر وہاں کردار ادا کریں. اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کی شمع روشن کر دی، اسلام ہر گھر میں پہنچایا. اب جب یہاں ماحول سازگار ہوا
تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ بھی ہجرت فرما کر ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ اب یہاں کے یہ لوگ یہ کھیتی باڑی زیادہ کرتے تھے، تجارت بھی تھی، اور یہ تجارت یہاں کی اور ساز و سامان یہ دور دراز علاقوں تک بھی پہنچتا تھا، وہاں سے یہاں آتا تھا یمن کے ذریعے سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں ہجرت کر کے ان کی مواخات قائم کر دی تو اس جماعت کی خوبی قرآن بیان کرتا ہے، یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے آئے ہیں یہ اس جماعت کے ساتھ قلبی محبت رکھتے ہیں، دل سے انہیں چاہتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور جو ان کو دیا جا رہا ہے، ان کو ملتا ہے، ان کے دل میں اس کے بارے میں کوئی حسد اور بغض اور کینہ نہیں ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، قرآن حکیم ان کی یہ خوبی بیان کرتا ہے۔ آج بھائی اپنے بھائی سے جلتا ہے، خاندان میں ایک دوسرے کے ساتھ رقابت اس پر چل رہی ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ کیوں آگے بڑھ گئے، یہ پڑھ کیوں گئے، انہوں نے علم کیوں حاصل کر لیا، ان کو جاب کیوں لگ گئی، ان کی اچھی جگہ شادی کیوں ہو گئی، خاندان ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے جو جماعت تیار ہوئی اس کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے نبی مال پہ دے رہے ہیں۔ آپ نے دونوں حضرات کو بلایا، اوس اور خزرج کے ذمہ داران کو، ان کے سرداران کو، سعد ابن ابی وقاص کو، سعد ابن عبادہ کو، ان دونوں کو بلا کر کہا اگر تم لوگوں کی رائے ہو تو یہ مہاجرین میں یہ آنے والا جو مال ہے یہ تقسیم کر دیا جائے تاکہ سہولت پیدا ہو جائے، ان کے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ انہوں نے بخوشی اجازت دے دی، وہ تقسیم کیا گیا، دل میں کوئی رنجش نہیں رکھی کہ انہیں مل رہا ہے ہمیں کیوں نہیں مل رہا۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے یہ اس سے بھی آگے بڑھ کر محبت بھی کرتے ہیں، انہیں اگر اللہ کے نبی نے دے دیا تو دل میں بھی بات نہیں رکھتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ایثار، ان کو اپنے اوپر ترجیح دینا باوجود اس کے کہ خود ضرورت مند ہو، خصاصہ اپنی ضرورت موجود ہو، اس کے باوجود وہ ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کو ترجیح دے رہے۔ تو یہ خوبی بھی قرآن حکیم اس جماعت کی پیش کرتا ہے کہ دیکھو اس جماعت کے اندر خوبی یہ آ گئی۔ اب حضور علیہ السلام کے مہمان آ گئے، مہمان ان کی ضیافت کون کرے گا؟ ایک آدمی ساتھ لے گیا، بیوی نے کہا ہمارے پاس تو صرف ایک آدمی کا کھانا ہے، اس نے کہا بچوں کو سلا دو بھوکا ہی، اور جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں چراغ بند کر دینا، اس کو گل کر دینا، اور تو نے اور میں نے کھانا نہیں کھانا، صرف مہمان کھانا کھائے گا، ہم صرف منہ ہلائیں گے۔ اب وہ دونوں منہ ہلانے کی پریکٹس کر رہے ہیں اور کھانا نہیں کھاتے، مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، میدان جنگ میں ایک آدمی اپنے بھائی کو تلاش کر رہا ہے کہ اس کو پانی پلا دو، زخمی ہوگا۔ جب پانی لے کر وہاں پر پہنچا، ساتھ والے سے آواز آتی ہے مجھے پانی کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے اسے پہلے کو روکا، تو ایک گھونٹ پینے کا نہیں، وہ پہلا اس کی ضرورت ہے، اسے پلاؤ۔ وہاں پہنچا تو اس نے کہا تیسرے کو پلاؤ، چوتھے کو پلاؤ، پانچویں کو پلاؤ، چھٹے کو پلاؤ، ساتویں کو پلاؤ۔ ساتھ کے ساتھ جام شہادت نوش کر کے چلے گئے، پانی نہیں پی کر گئے۔ ہر ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہے، نہیں اس کا حق زیادہ ہے۔ میرے دوستو یہ وہ جماعت ہے جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرا حق زیادہ ہے، مجھے زیادہ حق ملنا چاہیے۔ وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کہتے ہیں دوسرے کا حق زیادہ ہے، اس کو پہلے دو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ہمارے بینک بیلنس ہوں گے، ہمارے گھر میں اسباب و وسائل ہوں گے، ہم غریب رشتہ دار کو نہیں دیں گے، نہیں، اگر کوئی مصیبت آ گئی تو اس وقت کیا کریں گے؟ اللہ پر اعتماد نہیں، اور ہم بھائی چارے بھول گئے۔
خاندانی اور رشتہ داریاں اور نظم و نسق ختم کر دیا جو حضور علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس لیے یہ دین اسلام ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، اور اگر کسی کے پاس کچھ آ جائے تو دل میں نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر موقع آ جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی دوسرے کی تکلیف کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس نے اپنے دل کو اس شحّ سے نکال لیا، پاک کر لیا، تو وہ کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون، جس نے اپنے دل میں جو ہے یہ خوبی پیدا نہیں کی کہ اس کا دل دوسروں کے لیے وسیع ہو، دل میں بخل رکھتا ہے، تو بخیل وہ اللہ کے ہاں کیسے محبت رکھ سکتا ہے؟ اللہ تو سخی ہے، وہ سخی کو پسند کرے۔ اس لیے قرآن حکیم نے ان لوگوں کی یہ خوبی بیان کی۔ حضور علیہ السلام نے ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے حب الانصار آیت الایمان، انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور بغض الانصار آیت المنافق، نفاق کی نشانی انصار سے بغض کرنا۔ کیوں؟ ان خوبیوں کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنے، اللہ کے نبی کے مہمان بنے۔ الحمدللہ ہم اس نسبت کے ساتھ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے، وہ دین جو آپ چھوڑ کر گئے تھے، آج ہم اس کے میزبان بن رہے ہیں۔ کتنی بڑی ہمارے لیے خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہم میزبان بن جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انصار بن جائیں، اس دین کے محافظ بن جائیں، اور اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے وسائل میں، ہر چیز میں دین کو شریک کر لیں۔ یہ ادارہ، اس جیسا ادارہ آپ کو پورے علاقے میں نہیں ملے گا جہاں سے دین کا پورا تعارف ملے۔ ہر مسجد آج فرقے کی اماجگاہ بن گئی۔ الحمدللہ یہاں دین کا تعارف کرایا جاتا ہے، اس لیے مسجد وہ ہوتی ہے جہاں سے دین کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ اس مسجد سے جڑنا، اس مرکز سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، وہاں پر بھاگ کر پہنچنا، دور سے بھی پہنچنا پڑے تو پہنچنا کہ یہاں سے دین ملے گا، جہاں سے فرقے کی بات ہو، نفرتوں کی بات سکھائی جائے، ایک دوسرے کے خلاف توڑ کی بات بتائی جائے۔ اگر ہم وہاں جائیں گے تو وہاں سے تو نفرت اور توڑ ہی لے کر آئیں گے۔ اس لیے آج بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین کے اس پورے تعارف کو لے کر انصار مدینہ کی طرح انصار بن کر اللہ کے نبی کی اس کتاب کو، آپ کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو دوست یہاں انصار بن کر اس سلسلہ دین کی حفاظت میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکات و ترقیات دے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں خیر اور خوبی والی فرما دے۔ ہماری نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ دین کو زندہ فرمائے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ خوشیاں پیدا فرمائے۔ جتنے احباب یہاں آئے ہیں ہم سب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اپنی خاص رحمتیں، فضل، عنایت و برکتوں سے آپ سب کو بھی اور ہمیں بھی مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔